السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسین۔ آج آپ کے سامنے ایک اور سچی کہانی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ان سچی کہانیوں کو ذکر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے ایسے قصوں سے، ایسی کہانیوں سے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح انداز سے گزار سکیں اور خود بھی اچھے انداز میں جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ ایک گاؤں میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ شے دی۔ جو بھی بیٹا کرتا، جس سے بھی جھگڑا کرتا، اپنے بیٹے کی بہت بے جا اس کی سپورٹ کرتا تھا۔ بہرحال اس طرح اس لڑکے کا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہوا گیا اور کسی کے لیے بھی اس کے دل میں لحاظ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ان کا جھگڑا کسی سے ہو گیا تو جھگڑے کی وجہ سے وہ لڑکا جیل چلا گیا، لیکن باپ جو ہے دوسرے لوگوں کے سامنے شیخیاں بگاڑنے لگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جیل جو ہے وہاں پہ یہ کرمنل بننے کی یونیورسٹیاں ہیں۔ وہاں پہ جو ماحول ملتا ہے لوگوں کو، اس ماحول کی وجہ سے اکثر لوگ بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ وہ بندہ باہر آیا گھر سے، وہ بندہ جب جیل سے باہر آیا اور گھر میں رہنے لگا تو وہاں پہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ اس کے گھر کے سامنے اس کا پڑوسی گلی میں جو گندے پانی کا نالا ہوتا ہے، اکثر گاؤں دیہات میں پائپ لائن نہیں لگی ہوتی، وہاں پانی ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں نالیاں بنی ہوتی ہیں۔ وہ سیمنٹ کی نالیاں بنی ہوئی تھی، تو وہ اس میں گندگی جب جمع ہو جاتی ہے تو ہلکے سے کچھ لوگ جو ہے نا اس کو صاف کر دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، صاف کرنا بھی چاہیے۔ تو ان کے پڑوسی جو ہے نا وہ گلی میں کچرا صاف کر رہے تھے۔ یہ جو لڑکا تھا، یہ بندہ جو تھا، اس کو روک رہا تھا کہ میرے گھر کے سامنے یہ گلی کو صاف نہ کیا کرو۔ تو بہرحال اس نے صاف کرنے والے نے بھی اپنی عادت کے مطابق گلی کو صاف کر رہا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی اور وہ بندہ مر گیا۔ یہ بندہ جیل چلا گیا، لیکن اس کے باپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی بات۔ پھر بھی وہی طریقہ، وہی اسٹائل۔ بہرحال اپنے بیٹے کو جیل سے باہر لے آیا کیونکہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس بندے نے، کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی بیگم کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کسی بات پہ، کسی جھگڑے پہ، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ پھر خود نماز پہ پڑھنے کے لیے چلا گیا صبح کی، اور یہ کہہ دیا کہ اس خاتون نے جو ہے خودکشی کی ہے۔ بہرحال وہ خودکشی کا مقدمہ تھا یا نہیں تھا، لیکن اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اس نے اپنی بیگم کو خود پھانسی پہ لٹکایا، پھر بعد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اب ایک بندے نے 2 قتل کر دیے اور بے گناہ قتل کر دیے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی جو تربیت تھی وہ تربیت ہی ایسی عجیب تھی کہ اس کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے خیال یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم کتنا بھی پڑھائیں، کتنا بھی لکھائیں، لیکن اگر تربیت ہم نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیں یہ دنیا عذاب بن جائے گی۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر کوئی بچہ آپ کا غلطی کرتا ہے تو اس بچے کو روکیں، اور پہلی مرتبہ جب آپ نے روک لیا تو روک لیا۔ اگر نہیں روک پائیں گے، اگر اس کی وہ غلطی بار بار وہ ریپیٹ کرتا ہوا جائے گا تو وہ باقاعدہ کرمنل بن جاتا ہے، اور کوئی بھی کرمنل آدمی کسی کا دوست نہیں ہوتا، کسی کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف کرمنل ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو صحیح لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔